السلام علیکم میرے متروں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، منصف امان ایڈوکیٹ کا آپ کو اتنا بڑا سلام۔ ہاں جی، آج سیچرڈے ہے، سیچرڈے از فرینڈز ڈے اور سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور ہم نے جناب یہ رنگ برنگی جو ہے نا وہ نکال دی ہیں، گفٹ میں آئی ہوئی چیزیں، یہ ہوڈی ہے، یہ ہوڈی ہے، ایک یہ ہوڈی ہے، اور ایک اور ہوڈی ادھر پڑی ہے، 4 ہوڈیاں۔ ہاں جی، ایک یہ ہوڈی ہے، یہ ہوڈی ہوڈیاں جی، ہوڈی بڑی کام کی ہوتی ہے سر، یہ ایسے کر کے کر لیں۔ اور یہ ٹوپیاں، ٹھیک ہے، یہ چائنا سے آئی ہیں، یہ کوئی برطانیہ سے آئی ہے، کوئی کتھوں آئی ہے سر جی۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو ایڈوانس برتھ ڈے کی بھی گفٹ بھی بھیج رہے ہیں، اور عید اور گفٹ، وہ عید مبارک کہہ رہا ہوں، وہ برتھ ڈے مبارک بھی کہہ رہے ہیں۔ 8 جنوری کو ہے۔ میرا آپ کوئی گفٹ وغیرہ مجھے نہیں چاہیے آپ سے، مجھے چاہیے چینل سبسکرپشن۔ چینل کو سبسکرائب کروائیں دوستوں سے اور اپنے بچوں سے، بڑوں سے، سب سے۔ سر جی ہمارا فیملی چینل ہے، سب دیکھتے ہیں، ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے۔ مجھے کافی دوست کہتے ہیں کہ سر جی جس دن تسی غصے چ ٹی وی چلاؤ نا، اپنا ویڈیو بناؤ، سانو مزہ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں یار، میں بیسیکلی تو ہنسنے ہنسانے والا ہوں، لیکن کوئی ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف بولتے ہیں نا تو پھر مجھے بھی غصہ آتا ہے، پھر میں یہ سارے چونچلے، یہ سارے رنگ برنگیاں چیزیں یہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر اس وقت میں دل سے بول رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو ملک اور ریاست کے خلاف بول رہے ہیں، جیسے ابھی امین گنڈا پوری نے کہا ہے، میسج دیا ہے کہ کل ہمارا یوم شہداء کا فنکشن ہے پشاور میں، اور جو ریاست نے ہمارے اوپر گولیاں چلائی ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ بیچ میں حکومت بھی گزر گئی ہے، اور سر جی یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے، یقین کریں یہ باتوں سے نہیں مانیں گے۔ اس گنڈا پوری کو مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لاؤ، اس کی مونچھیں مونڈ دو، اس کے بال کے سر کاٹ دو، یہ پھر باز آئے گا، پھر یہ اس کو پتہ لگے گا کہ بھائی جب ابھی آج بتا رہے تھے کہ یہ خواجہ آصف نے آج تقریر کی ہے کہ جناب گنڈا پوری سے پوچھیں کہ وہ 8 گھنٹے آئی ایس آئی والوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں اور چائے پی کے اور گرم سرد چیزیں کھا پی کے تو چلے گئے ہیں، تو بھائی خواجہ آصف صاحب یہ پھر آپ کا بھی قصور ہے، آپ بالکل پھر پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، گرفتار آپ نے کرنا تھا۔ وہ گنڈا پوری آتا ہے، غنڈہ گردی کر کے چلا جاتا ہے۔ آج اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ میں ریاست کو کہہ رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا میں حکومت کو کہہ رہا ہوں، میں ریاست کو کہہ رہا ہوں کہ جو گولی ہمارے اوپر چلائی ہے ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ وہ سر جی پکڑو اس کے اوپر، کس نمائشی پرچے آپ نے، اب تو 60 پرچے اس کے اوپر ہو گئے ہیں، اس کو پکڑو۔ وہ پنڈی سے پشاور لگا ہوئے کوئی دور ہے؟ وہ مجھے بتائیں پشاور کتنا دور ہے؟ رینجرز اور فوج سے وہ کتنا آگے گیا ہوا ہے جی؟ بتائیں ذرا، اس کو پکڑ کے لاؤ، گھسیٹ کے لاؤ پکڑ کے، اور کہا ادھر آ بھائی، تیرے 2 منہ ہیں، تیرے کتنے منہ، ایک منہ سے کون سی بات کرتے ہو اور ایک منہ سے کون سی بات کرتے ہو؟ پکڑا جا سکتا ہے نا، اس کے کئی منہ ہیں، اس کے ویسے تو گنڈا پوری کے گندے بندے عمران خان نے لایا ہے، خود گندے بندے لائے ہیں۔ اچھا جی، یہ اس کا بدلہ ہونا چاہیے۔ کل جو یہ جلسہ کر رہے ہیں، میڈیا کو سمجھائیں، ان کی کوریج کو سمجھائیں، انتشاری پارٹی ہے، آرمی نے کہہ دیا ہے، حکومت کہتی ہے غدار ہیں، ان سے مذاکرات کی بھی منتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سر جی دوگلی پالیسی نہیں چاہیے۔ اگر نون لیگ نے ایسے کام کیے نا تو پھر نون لیگ والوں کو کے بھی عبرت کے نشان آ جائے گا، اور پھر لوگ کہیں گے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ٹھیک ہے نون لیگ والوں، تم بھی کوئی اوپر سے نہیں اترے، اپنے قبلہ کعبہ صحیح رکھو۔ وہ خرم دستگیر نے کہہ دی ہے کل ٹی وی پہ کہ میں 1 سال سے نواز شریف سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں، پچھلے سال دسمبر میں ملاقات ہوئی تھی اور ابھی تک دوبارہ نہیں ہوئی، میں نے بڑی کوشش بھی کی ہے کہ میں ان سے ملاقات کر لوں۔
تو سر جی یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ نواز شریف جس طرح لوگ دعائیں کر رہے ہیں نواز شریف آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. ہوں لوگ لطیفے کی بنا رہے ہیں پتہ ہے. نواز پہلے کہتے تھے جی نواز شریف آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. ہوں وہ کہتے ہیں نواز شریف نسے گا تو کسی نے نہیں دسے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں لوگ. بالکل بالکل نواز شریف صاحب آپ کونے میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے کہ وہاں کونے میں بیٹھ جائیں آپ. نہ آپ آئیں عملی طور پہ میدان میں آئیں, آگے آئیں. شہباز شریف سے آگے آپ کو ہونا چاہیے. بے شک وہ وزیر اعظم بن گیا اول تو یہ غلطی آپ کی ہے. ادھر سے ہی ساری کمزوری ہے جی آپ کی. اور آپ آگے آئیں, انہیں بتائیں کہ کس طرح میرے ساتھ ظلم کی ہے فیض حمید نے. ایک آدھ ایسی گفتگو مریم نواز کے پروگرام میں آپ کر دیتے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہیں. نہیں سر جی نہیں. نون لیگ وہ یہ کہہ رہا ہے, خرم دستگیر کہہ رہا ہے ایک تو میری نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی, دوسرا یہ اس نے کہا ہے کہ یہ نون لیگ والے ابھی پرانے دور میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں آئے. جتنے یہ نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں ہمارا نام نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ عمران خان کا نام ہے, نہ یہ ادھر توجہ دیتے ہیں. وہی ڈرائنگ روم والی سیاست پہ بیٹھے رہے کہ ایسے آ جاؤں گے. تو جناب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. اچھا یہ باتیں ہو گئیں. فیصل واڈا نے کہا ہے کہ عمران خان ایسے کیس میں پھنس رہا ہے کہ جس میں اس کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. اور وہ کیس کون سا ہے جی؟ وہ کیس ہے ارشد شریف کا. صحافی ارشد شریف کو مروانے میں عمران خان اور فیض حمید کا نام آ رہا ہے. آپ کو یہ بتا دیں, آ رہا ہے اس کا نام, فیض حمید کا نام اور عمران خان کا نام آ رہا ہے. یہ فیصل واڈا نے اشارہ کر دیا ہے. تو باقی کیڑے کیڑے کیساں جائے گا تو انہوں پتہ ہے عمران خان کا نام کس کس کیس میں آئے گا؟ وقار سیٹھ, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ. کوئی نام بھول جاؤں تو آپ نے بتانا ہے. ارشد شریف, دوسرے نمبر پہ وقار سیٹھ, وہ جس نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کو پھانسی دو اور وہ جدھر بھی اس کو گھسیٹ کے لاؤ اور اس کی لاش کو ڈی چوک پہ لٹکاؤ تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. اور وہ پھر عمران خان کے بھی اسی طریقے سے خلاف تھا تو عمران خان نے اس کا پتہ بھی گول کیا. وہ قتل بھی عمران خان کے ذمہ. تیسرا یہ تحریک لبیک والوں کا خادم حسین رضوی صاحب, ان کا قتل بھی عمران خان کے ذمہ. 2 دن وہ ہسپتال میں رہے, تیسرے دن فوت ہو گئے. تو وہ بھی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتا تھا اور انہوں نے یہ دھرنے ورنے آئے دن کر رہے تھے. اور نیازی عمران نے ان کی پارٹی پہ ہی پابندی لگائی تھی اور ان کے سینکڑوں لوگوں کو مارا تھا. آج وہ کہہ رہا ہے گولی کیوں چلائی؟ انہوں نے کہا جی تسی گوگی کیوں نچائی؟ تو گولی تو چلنی سی, ٹھیک ہے نا. تو عمران خان نے گولی نہیں چلائی, شیدہ ٹلی کدھر ہے تو مجرم ہے انہی چیزوں کا تم بھی. تو تیسرا کیس عمران خان کے اوپر آئے گا اس کا, وقار سیٹھ کا. چوتھا کیس ارشد جج, جس نے نواز شریف سے معافی مانگی تھی کہ میں نے عمران خان کے ان کے کہنے پہ آپ کے اوپر کیس بنا دیا تھا تو مجھے خدا کے لیے معاف کر دو, کہا ہے نا اس نے. وہ کیس بھی چلے گا جناب, وہ کیس بھی. یہ 4 کیس یہ ہو گئے. ایک 5واں کیس بھی ہے, مجھے وہ یاد نہیں آ رہا. تو یہ سارے عمران خان کے کھاتے میں کیس پڑ رہے ہیں. اس لیے یہ اب بھیگی بلی بن کے آج وہ گوہر ایوب کہہ رہے پچھلے کام تے مٹی پاؤ, مٹی پاؤ. کیوں مٹی پائیے بھائی؟ کوئی مٹی نہیں پائے گی, سارے کیس باہر نکلن گے, ٹھیک ہے نا. ایک اور بھی ہے جی, میں بیچ میں ایک خبر دیتا جاؤں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اس وقت, 16 دسمبر کو یا 17 دسمبر کو دوبارہ لگنا ہے اجلاس, اس میں امکان ہے, یقین نہیں ہے ابھی, امکان ہے کہ ہمارا گروپ لائف انشورنس کا جو بل ہے وہ پاس ہو جائے گا, کیونکہ اس میں گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے. گوہر رحمان صاحب, اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ بل آپ قومی اسمبلی میں فیڈرل بل پاس کروائیں, یہ منظور ہو جائے گا. آصف علی زرداری صاحب دستخط کر دیں گے تو گروپ لائف
انشورنس کے جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کا یہ مستقل مسئلہ حل ہو جائے گا، جن کی ریٹیں ہم کر رہے ہیں، اور جن کی ریٹیں کی ہوئی ہیں وہ تو الحمدللہ اس میں مفید ہوں گے، جنہوں نے نہیں کی نا ریٹیں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، ان کو ہم مشورے دیں گے کہ وہ کیا کریں۔ قانون تو آنا ہے آگے سے، جس دن قانون پاس ہوگا اس دن سے لاگو ہوگا نا۔ تو جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا گروپ لائف انشورنس کے لیے وہ میرے ساتھ ریٹائرڈ ملازمین فیڈرل کے اور صوبائی وہ لازمی رابطہ قائم کریں، اور میرے یہ کریں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر جناب علی وہ ہمیں یہ میسج کریں اور رابطہ کریں، اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تھوڑی سی فیس بھی ہم ان کو بتائیں گے، اتنی سی بالکل، تو وہ بھی بتائیں گے، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اور اس کے بعد جی اور ایک اور خبر جو ابھی چل رہی ہے، خبروں کا سلسلہ چل رہا ہے، سارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2 بندوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اصل تو ایک بندہ ہے لیکن وہ دوسرا بندہ بیچ پا رہے ہیں، 2 بندوں کو ہٹایا جا رہا ہے جی، ایک گنڈا پوری کو اور ایک شہباز شریف کو۔ شہباز شریف کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے جی؟ اس کو ہٹانے کی کس میں جرت ہے؟ آپ اپنے پیروں تے کلہاڑی نہ مارن تے اس طرح نہیں ہٹ سکتے۔ زرداری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، وہ تو خود مولانا صاحب اس کے اوپر سخت ناراض ہیں، مدارس والا، ویسے وہ بھی کیس کلیئر ہو گیا جی، مدارس کی رجسٹریشن والا 15 میں سے 10 جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، 15 بورڈ بنے ہوئے، بورڈ جیسے انٹرمیڈیٹ بورڈ بنا ہوتا ہے نا، اس طرح کے بورڈ بنے ہوئے ہیں، تو 15 میں سے 10 جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر تعلیم کے انڈر رہیں گے، اور مولانا صاحب اور موقف اختیار کرتے ہیں، تو وہ زرداری صاحب نے دستخط کرنے ہیں، وہ زرداری صاحب ابھی دستخط نہیں کر رہے، اور وہ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ فیٹف والوں نے منع کیا ہے کہ جناب ان کا نہ کرو، یہ ان کا نہ کرو۔ بہرحال اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہونا بھی اچھی بات ہے، ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن پوٹی آئی والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اپنے کومنٹس لکھو اور میسج کرو، اور اس کے بعد جو آئے گی وہ گھومتی چائے والی ویڈیو آئے گی، اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، آج سیچرڈے ہے، سنا ہے تیری محفل میں رات جگہ ہے، آج ہم نے جاگا ہے۔ اوورسیز والوں کے لیے آج کا دن ہے، اس لیے میں نے یہ ٹوپی پہنی ہے اور یہ والا نمائشی جو ہے نا ہڈ پہنی ہے۔ آپ اوورسیز والے ہمارے ساتھ قانونی مشوروں کے لیے رابطہ قائم کریں، اور پورے پاکستان میں MLC منصف لا کمپنی ہم سروس دے رہے ہیں، کراچی ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، کوئی سکھر ہو، بکھر ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی، آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہم قانونی مشورہ آپ کو دیں گے، اور قانونی مشورہ ہمارا مفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ بیلی، خدا حافظ۔